سے پہلے سوائی نالا کیمپ مظفرآباد جو کہ پی او جے کے لائن آف کنٹرول سے 30 کلومیٹر دور ہے، یہ ایک لشکر طیبہ کا ٹریننگ سینٹر تھا۔ 20 اکتوبر 2024 سون مرگ، 24 اکتوبر 24 گلمرگ، 22 اپریل 2025 کے آتنکیوں نے یہیں سے پرشکشن لیا تھا۔ سیدنا بلال کیمپ مظفرآباد، یہ ایک جیش محمد کا سٹیجنگ ایریا ہے۔ یہ ہتھیار، وسفوٹک اور جنگل سروائیول ٹریننگ کا کیندر بھی تھا۔ گلپور کیمپ کوٹلی، یہ ایل او سی سے 30 کلومیٹر دور تھا۔ لشکر طیبہ کا بیس تھا جو رجوری، پونچھ میں سکریہ تھا۔ 20 اپریل 2023 کو پونچھ میں اور 9 جون 2024 کو تیرتھ یاتریوں کے بس حملے میں یہیں سے آتنکی کو ٹرین کیا گیا تھا۔ برنالہ کیمپ بھمبر، یہ ایل او سی سے 9 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پر ہتھیار، ہینڈلنگ، آئی ڈی و جنگل سروائیول کا پرشکشن کیندر تھا۔ عباس کیمپ ایل او سی سے 13 کلومیٹر دور ہے۔ لشکر طیبہ کا فدائین یہاں تیار ہوتا تھا۔ اس کی کیپیسٹی 15 ٹیررسٹ کو ٹرین کرنے کی تھی۔ اب میں پاکستان کے اندر کے ٹارگٹ سے اوگت کرانا چاہوں گی۔ پہلا، سرجل کیمپ سیالکوٹ، یہ انترراشٹریہ سیما سے 6 کلومیٹر کی دوری پر ہے، سابا کٹھوا کے سامنے۔ مارچ 2025 میں جموں اینڈ کشمیر پولیس کے 4 جوانوں کو کی جو ہتیا کی گئی تھی، ان آتنکوادیوں کو اسی جگہ پر ٹرین کیا گیا تھا۔ دوسرا، مہمونہ جایا کیمپ سیالکوٹ، یہ 18 سے 12 کلومیٹر آئی بی سے دور تھا۔ حزب المجاہدین کا بہت بڑا کیمپ تھا۔ یہ کٹھوا جموں شیتر میں آتنک پھیلانے کا نینترن کیندر تھا۔ پٹھان کوٹ ایئر فورس بیس پر کیا گیا حملہ بھی اسی کیمپ سے پلان اور ڈائریکٹ کیا گیا تھا۔ مرکز طیبہ مرید کے، یہ آئی بی سے 18 سے 25 کلومیٹر دوری پر ہے۔ 2008 کے ممبئی حملے کے آتنکی بھی یہیں سے پرست ہوئے تھے۔ 25 منٹ کے اندر within 25 منٹس دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے۔ وہ جو کمر ٹوٹی دہشت گرد جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے تھے، یہ بات کہی جاتی تھی، تو بھارت کے اندر دہشت گردی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 25 منٹ کے اندر 25 منٹس کے اندر ان دہشت گردوں کی کمر ایسے توڑی ہے کہ مولانا مسعود اظہر، چیف جیش محمد کے چیف مولانا مسعود اظہر کے فیملی کے 14 لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں، جس میں 10 ان کے گھر کے افراد، ان کے پریوار کے لوگ 10 اور 4 ان کے ساتھ کام کرنے والے، یعنی 14 لوگ، مولانا مسعود اظہر کے گھرانے کے 14 لوگ اس دہشت گرد جو وہ حملہ کیا کرتے تھے، ان کے گھر کے اب 14 لوگ مارے گئے ہیں۔ اور وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں جو انڈیا نے کیا ہے 50 سالوں میں، in 50 years deepest strikes from India۔ یہ ایک بہت بڑی سٹرائک کی ہے، بہت بڑا حملہ کیا ہے بھارت نے، اور اتنا پریسائز اٹیک، اتنا سوچ سمجھ کے جو انہوں نے کیا ہے۔ 25 منٹ کے اندر 9 ٹھکانوں کو، 25 منٹ کے اندر پورے پاکستان، اکراس پاکستان 9 جگہوں پر انہوں نے چن کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، اور اس وقت وہاں پر ان ٹھکانوں پر آگ لگی ہوئی ہے، تباہ ہو چکے ہیں مدرسے، وہاں پہ جو مسجدیں تھیں مدرسوں کے ساتھ، اور وہاں پر جتنے لوگ رہ رہے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ جہاں پر مسعود اظہر ہے اس جگہ کو، ٹھکانے کو
تبدیل کر دیا گیا اور اس کو اٹھا کر کہیں اور لے جایا گیا. اسی طرح جو حافظ سعید ہے اس کا بھی ٹھکانہ چینج کر دیا گیا. ایسی خبریں اور فوٹیجز آتے رہیں گے جس میں بتایا جا رہا تھا کہ یعنی یہ نظر آ رہا تھا اور بھارت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو کہیں اور سیکیورٹی دی جا رہی ہے. اور لاہور میں جوہر ٹاؤن کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو کہ حافظ سعید کا گھر ہے وہاں پر کہ وہاں سے اٹھا کر اس کو کہیں اور لے جایا گیا. تو مولانا مسعود اظہر کو جو بہاولپور میں نشانہ بنایا گیا ہے بھارت کی طرف سے، مولانا مسعود اظہر کا ٹھکانہ وہاں پر مسجد پورے طریقے سے جو پہلے ان کے مدرسے سے کے نام سے مشہور تھی، یعنی مسعود اظہر کے مدرسے کے نام سے، مدرسہ کا نام تھا پہلے لیکن اب اس کو مسجد بنا دیا گیا تھا، وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. تباہ دے، مسعود اظہر تباہ دے، حافظ سعید تباہ دے اور دہشت گرد تباہ دے. یہ میں آپ کو لیٹسٹ نیوز آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ مسعود اظہر کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسعود اظہر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اسے اٹھا لیتا، اللہ اسے اٹھا لیتا، یعنی اس کا جب پورا خاندان مارا گیا تو اس کو اٹھا لیتا. تو بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دیر کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کی اس کی یہ جو حملہ ہوا ہے بھارت کی طرف سے اس کے بہت سارے اینگلز ہیں. دیکھیں جیسا میں نے آپ کو کہا ان 50 ایئرس ڈیپسٹ سٹرائکس، ان سٹرائکس کو میں یہ کہوں گی کہ یہ اسرائیل سٹائل سٹرائکس تھیں. بھارت نے اسرائیل کی طرح کی سٹرائکس کی ہیں جیسے اسرائیل نے حماس کے دہشت گردوں کو، لیڈرز کو چن چن کے مارا تھا، جس میں اسماعیل ہنیہ، جس میں اور بہت سارے جو مارے جاتے رہے، ہم آپ کو سب کے پروگرامز کر کے بتاتے رہے کہ اب اس کو مار دیا. ویسی ہی اسرائیل سٹرائکس، اسرائیل سٹائل سٹرائکس انڈیا نے کر ڈالی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سٹرائکس کی گئی ہیں یہ اسرائیل سے ملتی جلتی ہیں. اب یہ بھارت نے سوچ سمجھ کے ایسا کیا یا اس نے خود سے اپنا یہ پلان سٹرائکس کا ایسا بنایا. جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ